بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قسط نمبر 3، عدل کا چراغ۔ خوف آخرت، رعایا کی فکر اور ایک عظیم حکمران کا آخری امتحان۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی سلطنت اپنی وسعت کے عروج پر تھی۔ مشرق سے مغرب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت قائم تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران خود سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ آپ کے دل میں ایک ہی خوف تھا، اللہ کا خوف۔ آپ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے، اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے میری رعایا کے بارے میں سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک رات کی بے چینی۔ ایک رات کا واقعہ ہے۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگ سکون سے سو رہے تھے، مگر مدینہ کے ایک گھر میں ایک عظیم انسان جاگ رہا تھا۔ یہ گھر خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ آپ بستر پر لیٹے تھے، لیکن نیند آپ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آپ بار بار کروٹ بدل رہے تھے۔ اگر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ جاگ گئیں۔ انہوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آہ بھری اور فرمایا، فاطمہ، آج میں نے سوچا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ بھی خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام حکمران نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے والا حکمران ہے۔ بھیس بدل کر رعایا کی خبر لینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف محل میں بیٹھ کر حکومت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ خود رات کے وقت بھیس بدل کر شہر میں نکل جاتے تھے تاکہ رعایا کے حالات جان سکیں۔ ایک رات آپ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ آپ نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ آپ رک گئے۔ آپ نے دروازے کے قریب جا کر سنا، بچے بھوک سے رو رہے تھے اور ایک ماں انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی، بیٹا صبر کرو، کھانا ابھی پک رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ برتن میں صرف پانی ابال رہا تھا، کھانا نہیں تھا۔ ماں بچوں کو صرف تسلی دے رہی تھی تاکہ وہ سو جائیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل پر بجلی گری۔ آپ فوراً واپس بیت المال گئے، اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری اٹھائی اور خود اس عورت کے گھر لے کر گئے۔ جب عورت نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، یہ لو، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا لو۔ عورت نے کہا، اللہ عمر بن عبدالعزیز کو ہدایت دے، اسے ہماری خبر ہی نہیں۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر رعایا بھوکی ہے تو یہ حکمران کی ذمہ داری ہے۔ گورنروں کا احتساب۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے تمام گورنروں کو سختی سے حکم دیا تھا، لوگوں پر ظلم نہ کرنا ورنہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ آپ خود بھی گورنروں کا احتساب کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی گورنر کے خلاف ظلم کی شکایت آتی تو آپ فوراً اس کو معزول کر دیتے۔ آپ فرماتے تھے، اللہ کے نزدیک ایک لمحے کا انصاف سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ کی بیماری کا آغاز مسلسل محنت، فکر اور عبادت نے آپ کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ آخر وہ وقت آیا جب آپ بیمار ہو گئے۔ آپ بستر پر لیٹے تھے، لیکن زبان پر پھر بھی اللہ کا ذکر تھا۔
لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے اور آپ انہیں نصیحت کرتے، اللہ سے ڈرو کیونکہ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بچوں کے ساتھ آخری گفتگو۔ جب آپ کو محسوس ہوا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو بلایا۔ آپ کے پاس کوئی خزانہ نہیں تھا، آپ نے ساری دولت بیت المال میں واپس جمع کرا دی تھی۔ آپ نے اپنے بچوں سے فرمایا، میرے بچوں، میں تمہارے لیے مال نہیں چھوڑ رہا، لیکن اگر تم نیک بنو گے تو اللہ تمہارا مددگار ہوگا، اور اگر تم گناہ کرو گے تو کوئی مال تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ یہ سن کر بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخری لمحات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حالت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آپ بار بار کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اچانک آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہیں اور نہ جن۔ یہ فرشتے تھے جو ایک عظیم حکمران کی روح لینے آئے تھے۔ پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک عظیم دور کا اختتام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد پوری اسلامی دنیا غم میں ڈوب گئی۔ لوگ رو رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایک ایسا حکمران کھو دیا تھا جو خود سے زیادہ اپنی رعایا کی فکر کرتا تھا۔ تاریخ آج بھی گواہی دیتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا انصاف کرنے والا حکمران بہت کم پیدا ہوا ہے۔ سبق: یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کا خوف انسان کو عظیم بنا دیتا ہے۔ ایک حکمران کی اصل ذمہ داری رعایا کی خدمت ہے۔ انصاف کرنے والا حکمران ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یاد کیا جاتا ہے۔